نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض احباب نے کرونا وائرس کے بارے میں کچھ مسائل پوچھے ہیں۔ اس ضمن میں شرعی لحاظ سے جو ایک مفتی کی ذمہ داری بنتی ہے اس سلسلے میں چند معروضات پیش خدمت ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وبائیں دنیا میں انسانی زندگی میں آتی بھی ہیں اور چلی بھی جاتی ہیں، لیکن یہ پہلا وقت آیا کرونا وائرس کے ساتھ وبا کو انسانوں کی بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا گیا اور حکومتوں کو چیک کرنے کے لیے استعمال کیا گیا کہ کون سی حکومت بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور کون سی نہیں ہوتی ہے، اور باقاعدہ انسانوں کی تذلیل کے لیے ایک منظم پروگرام بنایا گیا، اور اس پروگرام کے لیے پیسے دینے اور پیسے نہ دینے کے لیے بھی پوری کوششیں کی گئیں۔ اس لیے کہ اگر دیکھا جائے 1945 سے معرض وجود میں آنے والا اقوام متحدہ یا UNO یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن جو معرض وجود میں آئی، سب سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھانے والا ملک امریکہ ہے اور سب سے کم اس کی مدد کرنے والا ملک بھی امریکہ ہے۔ امریکہ کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور ان مفادات کے پیش نظر وہ فیصلے کرتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی جب کرونا وائرس کا مسئلہ آیا تو جو اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ ہے جس کو WHO کہتے ہیں یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتے ہیں، اس کو پیسے دینے سے امریکہ نے صاف انکار کر دیا کہ ہم اس کو کوئی پیسے نہیں دیں گے۔ دوسری بات یہ جو آج تک سمجھ نہیں آئی اور شاید ٹائم لگے اس بات کو کھلنے میں کہ نام کرونا وائرس ہے اور یہ برآمد ہوتا ہے چین کے شہر ووہان سے۔ یہ بات آج تک سمجھ نہیں آ سکی، اس لیے کہ کرونا انگریزی کا لفظ ہے۔ اگر چائنا سے برآمد ہوا تھا تو کوئی چینی نام اس کا ہوتا یا چینیوں نے کوئی نام رکھا ہوتا۔ چین سے برآمد ہوا، نام اس کا کرونا ہو گیا، اور پھر امریکہ کے صدر صاحب اس کو چینی وائرس کہہ رہے ہیں، جبکہ ان کے اپنے ملک میں ان کے اپنے صحافی اس بات سے اختلاف کر رہے ہیں کہ جی آپ اس کو چینی وائرس کیوں کہہ رہے ہیں۔ اس لیے یہ مسئلہ بھی وقت لگے گا کھلنے میں کہ یہ کیا ہوا کہ ایک چیز برآمد تو ہوتی ہے چین کے شہر ووہان سے، نام اس کا انگریزی ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ وائرس آیا مین میڈ ہے یا قدرتی ہے۔ اس سلسلے میں جو میری ناقص معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ وائرس جو لائیو وائرس ہوتا ہے جو زندگی سے تعلق رکھتا ہے وہ کبھی بھی مین میڈ نہیں ہوتا، انسان نہیں بناتے، انسان کیمیکل بناتے ہیں یا لائیو چیزوں میں آلٹریشن کر لیتے ہیں، جیسے مرغیوں میں محنت کر کے فارمی مرغی تیار کر لی گئی، جیسے سور میں محنت کر کے فارمی سور تیار کر لیا گیا، گایوں میں محنت کر کے ایک فارمی گائے تیار کر لی گئی، بھیڑوں میں محنت کر کے ایک ایسی بھیڑ تیار کر لی گئی جو فارمی بھیڑ ہے۔ یہ چیز تو ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اجناس میں فارمی چیزیں تیار کی جا سکتی ہیں۔ آیا وائرس فارمی تیار ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ میری ناقص معلومات کے مطابق کبھی بھی وائرس وہ فارمی اس انداز میں تیار نہیں ہوتا۔
البتہ جو بڑی طاقتیں ہیں، ان بڑی طاقتوں میں خاص طور پر امریکہ اور پھر اس کی تابعداری کرتے ہوئے چائنا اور دوسرے کئی ممالک، وہ جدید جنگی آلات کے طور پر، پہلے تو دنیا میں تلواروں سے جنگ ہوتی تھی، تلواروں سے ہٹ کے جنگ مطلب ان پستولوں کے ساتھ آ گئی، توپوں کے ساتھ آ گئی، گولوں کے ساتھ آ گئی، بارود کے ساتھ آ گئی۔ لیکن یہ جو جدید دور چل رہا ہے، اس میں جنگ کے انداز تقریباً بدل چکے ہیں۔ اب اسلحہ خریدنا رکھنا یہ تیسری دنیا کے ممالک کی مجبوریاں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے قرضے لینے ہوتے ہیں اور قرضوں میں بڑے ممالک ان کو اسلحہ تھما دیتے ہیں، اور وہ اسلحہ کوئی نہ کوئی ایسے ماحول پیدا کر کے اس کو چلایا جانا ہوتا ہے، اس لیے سرحدوں میں کشوشاں لگی رہتی ہے، جبکہ بڑی طاقتوں نے اپنے جنگی انداز بدل لیے ہیں۔ مثلا جنگی انداز ہے تھنڈر سٹورم کو بطور وار استعمال کرنا، یعنی موسمی تبدیلیوں کو بطور جنگ کے استعمال کرنا، یا کیمیکل وائپنز تیار کرنا، یا بایولوجیکل وائپنز تیار کرنا۔ یہ مختلف یعنی کیمیکلز ہیں یا مختلف یہ سائنسی تحقیقات ہیں جو تیار کر کے انسانوں پر آزمائی جاتی ہیں اور چیک کیا جاتا ہے کہ آیا اس سے انسان بچتے ہیں یا انسان نہیں بچتے ہیں۔ آج سے پہلے کوئی 70 سال پیچھے چلے جائیں تو ایٹمی بم جو تھا وہ بڑا ایک ہوا ہوتا تھا، یا ایٹامک بم کے بارے میں بڑا رعب اور خوف تھا کہ فلاں کے پاس ایٹمی بم ہے اور فلاں ایٹمی طاقت ہے، فلاں کے پاس یہ طاقت ہے۔ آج کے دور میں ایٹمی طاقت یہ دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پر چلی گئی ہے، بلکہ آج کے دور میں کسی جگہ بارش ڈلوا دینا، یا کسی جگہ آندھی چلا لینا، یا کسی جگہ بجلی گرا دینا، یا کسی جگہ ایسا بم چھوڑ دینا جس کی وجہ سے کیمیکل عام ہو جائے، جہاں جہاں انسانوں کو گرے وہ ایک اذیت ناک موت میں مبتلا ہو جائیں۔ تو یہ انداز اختیار کیے جا رہے ہیں۔ یہ خبریں جب افغانستان کے ساتھ امریکہ کی جنگ جاری تھی، امریکہ میں بھی ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ وہاں اس قسم کا اسلحہ استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کچھ ایسا نظام تھا کہ طالبان اس کو سہار گئے یا برداشت کر گئے۔ صدام حسین جو عراق کے صدر تھے، ان پہ الزام لگا کہ یہ ایسے کیمیکل وائپن تیار کر رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر کرونا وائرس کا تعلق یہ زندگی سے ہے، یہ سب سے چھوٹا ایک زندہ چیز ہے، اور پھر یہ یاد رکھیں کہ کئی 100 وائرس ہیں جو ہر وقت انسانی زندگی میں سراؤنڈنگ میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح فزکس میں مختلف ذرات ہیں، ایٹمز ہیں جو ہم نے تلاش کیے ہیں، جس کے بارے میں فزکس والے کہتے ہیں کہ تقریباً 100 سے کچھ اوپر نیچے ذرات اب تک دریافت ہو چکے ہیں، پھر ان ذرات کو دوسرے سے ملا کے کچھ مزید تیار کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے فزکس کی دنیا میں 120 کے قریب ذرات ہیں جو اب تک انسانی تصرف میں آ چکے ہیں۔ اسی طرح وائرس ہیں جو انسانی زندگی میں سراؤنڈنگ میں ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں، اور ان میں کچھ ہیں جو انسان کی زد میں آ گئے ہیں اور کچھ ہیں جو نہیں آئے ہیں۔ اور پھر جتنی اینٹی بایوٹک کی سیریل ہے، یہ ساری کی ساری وائرس کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور اب کرونا کے لیے ایک انداز تو استعمال کر لیا گیا ہے، لیکن اس کا سدباب ابھی تلاش ہو نہیں رہا، ہو چکا ہے استعمال میں نہیں آ رہا۔ یا کیا وجہ ہے؟ اصل میں بین الاقوامی سازشیں ہوتی ہیں، اور سرمایہ داریت کا سب سے گھنونا چہرہ یہی ہے کہ یہ انسانیت کے قاتل ہیں، اور انسانیت کو قتل کرنا، اذیت ناک موت دینا اور ان کو نیست و نابود کرنا، یہ سرمایہ داریت کا بہترین مشغلہ ہوا کرتا ہے، اور اس کے لیے کوششیں جاری و ساری ہیں۔
اس کے لیے بڑے سے بڑے سرمایہ دار بل گیٹ کا نام آ رہا ہے، اسی طرح جو اور کئی لوگ ہیں ان کے نام آ رہے ہیں، ملکوں کے نام آ رہے ہیں کہ فلاں ملک نے فلاں ملک کے ساتھ معاہدہ کیا کہ اس کے لیے دوائی ہم تیار کریں گے۔ اور اسی طرح یہ ساری چیزیں ہم تھرڈ ورلڈ کے ممالک، ہمارے تعلیمی ادارے، سائنس کے لیبارٹریز وہ گھسی پٹی لیبارٹریاں ہیں۔ جس طرح فرسٹ ورلڈ سے اتر کر کپڑے ہمارے پاس آتے ہیں جو لنڈے کے کپڑے ہم استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ہماری تعلیمی ادارے گھسی پٹی سائنسی وہ کلیات اور وہ سائنسی کتابیں جو وہ رد کر چکے ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاں چل رہی ہوتی ہیں۔ گویا ہمارے ہاں سائنس بھی لنڈے کی ہوتی ہے، ہمارے تجربات بھی لنڈے کے ہوتے ہیں، ہمارے مسائل بھی لنڈے سے ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جو لوگ یہ علم حاصل کر رہے ہیں، اس لیے کہ میں بحیثیت مفتی ایک بات کر سکتا ہوں، میں سائنس کا طالب علم نہیں ہوں، لیکن تھوڑا سا یعنی یوں سمجھ لیں کہ آٹے میں نمک کے برابر سائنس سے تھوڑا سا آگاہ ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو سائنس کو جاننے والے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اصل سائنسی مسائل ہیں کیا، ان کا حل اور توڑ کیا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ آج سائنس انسان کے لیے ایک وقت تھا فائدے کے لیے تھی، اب اذیت کی طرف جا رہی ہے۔ انسانوں کے لیے ایسے ایسے کیمیکلز تیار کیے جا رہے ہیں کہ مارنے کے لیے کیسے جلدی مارا جا سکتا ہے، یا بیماری کیسے لگائی جا سکتی ہے، انسان کے اعضاء کو تبدیل کیسے کیا جا سکتا ہے، اعضاء میں ترمیم کیسے کی جا سکتی ہے، انسان کے دماغ سے کیسے کھیلا جا سکتا ہے، اس کے دماغ میں خیالات کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ان خیالات سے آگاہی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اس سے نتائج کیا اثر کیے جا سکتے ہیں، قوموں کو غلام رکھنے کے لیے کون کون سی تدبیریں کی جا سکتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کرونا یہ ایک وبائی مرض تو ہوگی، لیکن اس درجے کی نہیں جتنا اس کے لیے ہائپر کریٹ کر دیا گیا ہے، یہ جتنا خوف اس کا بنا دیا گیا ہے، یہ جتنا اس کو لوگوں کے ذہنوں پر مسلط کر دیا گیا ہے، اور جتنے ہم اس سے پس کر اور نیچے دب کر رہ گئے ہیں۔ یاد رکھیے بیماریاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور بیماریاں چلی بھی جاتی ہیں، اس سے بڑی خطرناک بیماریاں بھی آئیں اور وہ اپنے وقت گزار کے واپس بھی چلی گئیں۔ لیکن اس انداز میں کسی بیماری کا آنا کہ انسانوں کو خوف میں مبتلا کر دیا جائے، غریبوں کو غریب تر بنا دیا جائے، کاروباروں کو بند کر دیا جائے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جو سرمایہ داریت کی خوبی ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں صرف دو طبقے رہ جائیں، یا سرمایہ دار رہ جائے اور یا غریب اور فقیر رہ جائے۔ اور کرونا کے آنے کے نام پر جو بین الاقوامی طور پر گیم کھیلی جا رہی ہے وہ ہے مڈل کلاس کو کرش کرنا، مڈل کلاس کو درمیان میں سے بالکل فارغ کر دیا جائے۔ حقیقت بات یہ ہے اتنا عرصہ کے لیے لاک ڈاؤن کرنا یا اتنے عرصے کے لیے ملکوں کو بند کرنا، اس کا سب سے زیادہ نقصان وہ مڈل کلاس کو ہوا ہے، اس لیے کہ چھوٹے طبقے کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ وہ پہلے بھی مانگ کے کھانے کا عادی تھا، وہ اب بھی مانگ کے کھانے کا عادی ہے، وہ بعد میں بھی مانگ کے کھا لے گا۔ اس کو پہلے بھی غیرت کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، اس کو پھر بھی نہیں ہوا، اس کو آئندہ بھی نہیں ہوگا۔ سرمایہ دار کے لیے اس لیے آسانیاں ہیں کہ اس کے سرمایہ کو بڑھانے کے لیے بینک اسی طرح کام کر رہے ہیں جو بند نہیں کیے گئے، بین الاقوامی مالیاتی ادارے اسی طرح کام کر رہے ہیں، سرمایہ داریت ان کے سرمایہ کو بڑھانے کے لیے اسی طرح کام کر رہی ہے، بلکہ اس میں بہتری لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مطلب ہے نئی ٹیکنالوجی، اب تک 4G تھا، اب 5G کا متعارف کروایا جا رہا ہے۔ اس 5G کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا ظاہر بات ہے کسی غریب کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ غریب کو کیا تعلق ہے اس سے؟ صرف انسانوں کو اور ملکوں کو جاسوسی کے لیے استعمال کرنا، ان کے مالی اور معاشی مسائل میں دخل انداز ہونا، ان کے رازوں کو حاصل کرنا اور ان کو بیچنا اور خریدنا اور ان کے لیے مسائل کھڑے کرنا اور مسائل پیدا کرنا، یہ وہ 4G کا سارا اگلا پیٹرن نظر آ رہا ہے۔ اور ہم تھرڈ ورلڈ کے ممالک یا تیسری دنیا کے جتنے ممالک ہیں، ہمارے حکمران بلا کسی تخصیص سب کے سب دلالی کے لیے مخصوص ہیں،
ان کا کام صرف دلالی کرنا ہے۔ ان میں ایک ملک کے حکمران بھی ایسا نہیں جو اپنی عوام یا اپنے لوگوں کے لیے فکر مند ہو، بلکہ ہر ایک بین الاقوامی مفادات کے ایجنڈے کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، بین الاقوامی ایجنسیوں کے مفادات کے تحفظ میں لگا ہوا ہے، یا بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم بڑا افسوس کر کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بڑا دکھ ہے، ہمارے ہاں تو اتنے وہ کیس رجسٹرڈ ہی نہیں ہو سکے، اور جناب جو ہمارے وزیر صحت ہے وہ کہہ رہے ہوتے نہیں جی ہمارے ہاں تو اتنے نہیں ہو سکے جتنے ہونے چاہیے تھے۔ ہمارے حکمران ہمارے صحت کے اداروں کو باقاعدہ طور پر باؤنڈ کر رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج بلا وجہ جو آدمی بیچارہ اچانک اپنی موت مرا ہے، اس کو بھی کرونا کے کھاتے میں ڈال کر اور اس کا کریڈٹ لینے کے چکر میں ہے، اور خاندانی باعزت لوگوں کو ذلیل و خوار کرنے کے چکر میں ہے۔ امریکہ تک میں جب کوئی بندہ کرونا سے مرتا ہے، ورثاء کو کہا جاتا ہے اس کو جا کے دفنائیں، لیکن پاکستان جیسا ملک یا غریب ملک، وہاں اس سے وہ لاش لی جاتی ہے اور اس کو پتہ نہیں کہاں دریا برد کر دیا جاتا ہے، وارثوں کو اطلاع تک نہیں دی جاتی، اور دی بھی جاتی ہے تو بس اتنا کہ وہ مر گیا ہے، اور مرنے کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ کچھ دن پہلے پتہ چلتا ہے جی اس کا کرونا کا جو رزلٹ ہے وہ نیگیٹو ہے، اور بعد میں پتہ چلتا نہیں جو وہ فوت بھی ہو گیا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف ہمارے حکمران یہ دلالی کر رہے ہیں کسی اور کی، یہ مفاد پرستی کر رہے ہیں کسی اور کی۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ حکمران ہمارے حکمران نہیں ہیں، یہ صرف ہمارے ووٹ لینے تک ہیں۔ ہم نے خشوع و خضوع سے ووٹ دیا، ہم نے کہا کہ نئی تبدیلی آ جائے گی، نتیجہ یہ کہ ایسی تبدیلی آئی کہ معیشت تباہ و برباد ہو کر رہ گئی، ایسی تبدیلی آئی مذہب کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا گیا، مساجد کو اجاڑ کر رکھ دیا گیا، تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا، معاشی لحاظ سے لوگوں کو ابتری اور بیچارے جو سفید پوش تھے ان کو فقر میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیا گیا، اس لیے کرونا وائرس اتنا مسئلہ ہے نہیں جتنا بنا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور راہ راست پر چلنے اور صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔